الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمارے علاوہ بے شمار مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی۔ وہ تمام مخلوقات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، یہ اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ سنتوں کے لیے سنتوں کے لیے بعد میں وقت دیا جائے گا، آپ تشریف رکھیں۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے مقصد کو پہچان لیا اور اپنے مقصد کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، اس دنیا کے اندر لگ جانے کے بعد اور اپنے کام اور کاروبار، اپنی ڈیوٹی اور اپنے بیوی بچے، اپنے رشتہ دار، اپنے تعلقات، اپنے دوست احباب کو نبھانے کے چکر میں ہم اپنے اصلی مقصد کو بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا تھا۔ جو ہماری ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور جو ہمارا مقصد تھا ہم نے اس کو ضرورت بنا لیا۔ اللہ کی عبادت یہ ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد تھا، اس اللہ کی عبادت کو ہم نے ضرورت بنا لیا اور دنیا کے تمام کام، تمام امور جس کا تعلق دنیا سے ہے وہ ہماری ضرورت تھا،
ہم نے اس ضرورت کو اپنا مقصد بنا لیا. یہ نماز تمام عبادتوں کے اندر ایک بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے. اگر مذہب اسلام لانے کے بعد یا جو بچہ بالغ ہو چکا ہو جس کے اوپر مذہب اسلام کے قوانین عائد ہوتے ہوں، شرعی قوانین اس کے اوپر عائد ہوتے ہوں، تو سب سے پہلا شرعی حکم جو اس کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے. سب سے پہلے. لیکن ہم اور آپ نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ پیچھے، سب سے زیادہ سست اور سب سے زیادہ کاہل نظر آتے ہیں. ہمارے دنیا کے تمام امور وقت پر انجام دیے جاتے ہیں، بلکہ اگر وہ امر ایسا ہو کہ کسی دوسرے سے متعلق ہو تو اس کو ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے جانے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں. ہم پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو ہمارا یہ عمل نہ ہو، ہمارا یہ کام نہ ہو. کوئی آفس کا کام ہے، کوئی آپ کا نگر پالیکا کام ہے، یا اسی طریقے سے کوئی آپ کا سرکاری کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی کام ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس وقت اس نے ہمیں بلایا ہے ہم اس سے کچھ دیر پہلے جا کر پہنچ جائے تاکہ ہمارا کام انجام تک پہنچ جائے. لیکن جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں. ہماری ہی نہیں بلکہ تمام ہندوستان کی مسجدوں کے اندر اگر آپ جا کر کے دیکھیں، اگر اس مسجد کے اطراف میں 100% مسلمان موجود ہیں اور رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو نماز کو آباد کرنے والے صرف اور صرف 10% لوگ نظر آتے ہیں. کہیں اگر کوئی زیادہ ہی دینی ماحول وہاں غالب ہے تو کیوں نہ 15% یا 20% ہو جاتے ہوں، نہیں تو 10% سے زیادہ نظر نہیں آتے. اور کچھ کالونیوں کی تو کارگزاری یہ ہے کہ 100% گھرانے مسلمانوں کے ہیں، لیکن جب مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو 3 سے 4 یا 5 نمازی نظر آتے ہیں. اسی کالونی کے اندر ہماری ایک کالونی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کفر تک پہنچ گیا. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے، کوئی دیوار ہے تو وہ نماز ہے. اگر نماز نہ پڑھی تو جو فرق اس کے درمیان موجود تھا وہ فرق اس نے ختم کر دیا. اب معلوم ہی نہیں کون مسلمان ہے کون غیر مسلم. ہماری کالونی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کی ہیئت، ان کے پہناوے، ان کے اوڑھنے اور ان کی شکل و صورت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ان کی حالت ایسی جیسے کنجروں کی، ان کی حالت ایسی جیسی بھنگیوں کی، ان کی حالت ایسی جیسے ہمارے یہاں کے چماروں کی. اور آج کے دور کے اندر تو بھنگی بھی بہت اچھے طریقے پر رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے مسلمان ایسے رہتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی پہچان ہی باقی نہیں رہتی کہ یہ ایمان والے ہیں یا غیر ایمان والے ہیں. ہم اور آپ کو کیا معلوم؟ ہم اور آپ تو صبح نکلتے ہیں اور شام میں اپنے گھر کے اندر گھستے ہیں. معلوم کرو ان حضرات سے
معلوم کرو ان لوگوں سے جو نماز کے بعد ان سے جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کی خوشامدیں کرتے ہیں کہ آؤ نمازوں کی طرف، آؤ مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف، آؤ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی طرف، آؤ اپنے نبی کے سنتوں کی طرف، آؤ شریعت مطہرہ کی طرف۔ ان سے معلوم کرو کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ان کو جانتے ہیں تو کیوں نہ پہچان جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، لیکن اگر ہم ان کو نہیں جانتے ہیں تو جب تک اس کا نام معلوم نہ کر لیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ہم ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، دو چار لوگ ملاقات کے لیے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ملاقات کرنی شروع کی، بات کرنی شروع کی، جب بات کر کے فارغ ہو گئے تو ان میں سے دو لڑکے معلوم ہوا غیر مسلم تھے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ جب کہا کہ آپ نے نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھی، کیا اور وہاں پڑھنے کے لیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان شخص نے خود نے کہا، لڑکے نے، کہ یہ دو لڑکے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مطلب ان لڑکوں کے ساتھ مل کر جو مسلمان لڑکے ہیں ان کی پہچان ختم ہے کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی پہچان بنانی ہوگی۔ آج اگر حکومتوں کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، آج اگر غیر مسلم لوگ یا ان کی تنظیمیں ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہی ہیں، تو یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال بد ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ صرف اور صرف ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اگر ہم اور آپ نے اپنے دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اگر ہم اور آپ نے اپنے قرآن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو یاد رکھیے وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ غیر مسلم لوگ اللہ ہمارے اوپر ان لوگوں کو ایسا مسلط کریں گے کہ یہ لوگ ہمیں گھروں سے نکال کر ماریں گے، یہ لوگ ہماری ماؤں بہنوں کو گھروں سے نکال کر کے ان کی عزتوں کو نیلام کریں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے مسلمانوں، یاد رکھو اگر ہم اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا، اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم اور آپ نے اگر اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، ہم اور آپ نے اگر اپنے آپ کو نمازی نہیں بنایا، اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا، اپنی مستورات کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو نمازی نہیں بنایا، اور ان کا تعلق اپنے اللہ سے نہیں جوڑا، اپنا تعلق اپنے اللہ سے نہیں جوڑا، اپنی ماں اور بہنوں کا تعلق اپنے اللہ سے نہیں جوڑا، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ غیر مسلم لوگ، یہ ظالم حکمران، یہ ظالم لوگ ہمیں گھروں سے نکال کر، گھسیٹ کر، ہمیں مار کر لے کر جائیں گے۔ یا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اور ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ان کی کیا مجال ہے کرنے کی، یہ اللہ ان کے دل میں ڈال رہا ہے، اللہ ان سے ہمارے اوپر ظلم کرا رہا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک عذاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اور آپ نہیں پہچان رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں جان رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ایسی ہو چکی ہے کہ اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طریقے پر کیا ہوا ہے کہ ہم اور آپ کو غیر مسلموں سے پٹوا رہا ہے، ہم اور آپ کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، ہم اور آپ کو بے عزت کر رہا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو غیر محفوظ کر رہا ہے۔ وہ صرف اللہ کی طرف سے تمام کے تمام فیصلے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا، ہم غور و فکر کریں کہ جس مقصد سے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا تھا ہم اس مقصد کے اندر کتنے % کامیاب ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں اور غور و فکر کریں اور رات کو اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور اپنے اندر غور و فکر کریں اور دیکھیں میں کتنی نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، کتنی سنتوں کا اہتمام کر رہا ہوں، کتنے اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، اپنی بہن کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں۔ بچوں کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھیں، بچے تو بہت دور کی بات، جب ہم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے لا سکیں گے، ہمارے بچے کیسے نمازی بن سکیں گے؟ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہیں تو کس منہ سے کہیں؟ ہم اور آپ اگر اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجیں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں جب کہ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟
بے نمازی کا انجام آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ اگر ہم اور آپ سنیں تو روح کانپ اٹھے، ہم اور آپ سنیں تو ہمارے بدن کے اندر رعشہ طاری ہو جائے، لیکن ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر تو سینوں کے اندر تو دل ہی نہیں ہے، ہمارے سینوں کے اندر کلیجہ ہی نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں اور سن کر کے اپنے کانوں سے ایسے نکال دیتے ہیں، اپنے دماغوں سے، اپنے دلوں سے ایسے نکال دیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی قصے اور کہانی سن کر کے اپنے دلوں سے نکال دیا۔ کل بے نمازی کا سب سے برا انجام یہ ہوگا کہ اس کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ سخت ترین حساب کتاب ہوگا۔ اللہ اس سے حساب جب لیں گے سخت ترین طریقے سے لیں گے۔ ہم اور آپ نرم طریقے سے حساب دینے پر قادر نہیں ہیں، حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ جس کو اس کے حساب سے صرف نظر کر دے گا، اس کی طرف سے صرف نظر کر دے گا، وہ تو بچ سکے گا، لیکن جس کا اللہ نے حساب لے لیا وہ نہیں بچ سکے گا۔ اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور دوسری سزا یہ ہوگی کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہنم کے الفاظ کو ادا کر لیا اور اس کو سمجھ لیا؟ نہیں، جہنم کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے کم تر عذاب، سب سے پہلے درجے کا عذاب، سب سے اول پوزیشن کا عذاب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس عذابی کو، اس جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس آگ کے جوتوں کی گرمی سے وہ گرمی اس کے دماغ تک چڑھے گی اور دماغ اس کا کھول رہا ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ کھانے کے لیے کھانا مانگے گا، اس کو کانٹے دار کھانا دیا جائے گا۔ جب وہ اس کھانے کو کھائے گا تو وہ کھانا اس کے حلق سے نہیں اترے گا۔ جب وہ کھانا اس کے حلق سے نہیں اترے گا تو وہ کہے گا کہ اے ربا مجھے پانی دے دیجئے۔ اس کو پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی جب وہ اپنے حلق سے نیچے اتارے گا تو اس کے پیٹ کے اندر جتنی بھی اتڑیاں، جتنی بھی اوجڑیاں اور جو کچھ بھی اس کے پیٹ کے اندر ہوگا وہ تمام کا تمام اس پانی کی وجہ سے، اس پانی کے گرماہٹ کی وجہ سے، اس پانی کے کھولنے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام فضلات وہ ٹوائلٹ کے راستے سے نیچے نکل جائے گا۔ اور یہ سب سے ہلکا عذاب اس جہنمی کو ہو رہا ہوگا، اور وہ جہنمی یوں سمجھے گا کہ شاید سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ بزرگوں اور دوستو، یہ جہنم کا عذاب کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ کیا ہم اور آپ اس جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہم اور آپ ان جہنمیوں کے خون اور پیپ کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہم اور آپ اس جہنم کی آگ کو، اس کی تپش کو برداشت کر سکیں گے؟ روایات میں آتا ہے کہ جو جہنم کے اندر جہنمی پڑا ہوا ہوگا، بے نمازی پڑا ہوا ہوگا، وہ کئی سال تک اس جہنم کے داروغہ سے پانی مانگتا رہے گا اور کہے گا کہ اے داروغہ، اے جہنم کے داروغہ، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ وہ کئی سو سال کے بعد جا کر کے اس کی بات کو سنے گا، ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہے گا کہ پانی پلاؤ۔ چنانچہ اس کے گلاس کے اندر کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ لو پیو اور اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ وہ کہاں بجھے گی؟ میرے بھائیوں، یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، 50,000 سال تک وہ اس جہنم کے داروغہ سے کہتا رہے گا، اور 50,000 سال کے بعد وہ جہنم کا داروغہ بڑے ہی اطمینان اور بڑے ہی تسلی کے ساتھ پیچھے گردن گھما کے یوں کہے گا، ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے بعد پھر اس کو پانی دیا جائے گا، اور کیسا؟ جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کا خون، یہ اس کو دیا جائے گا۔
اور اگر دیا جائے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہم اور آپ عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کبھی آخرت کا تصور ہی نہیں آتا، اور آئے گا بھی کیسے؟ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر صرف دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا رچی ہوئی ہے، دنیا دنیا دنیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہاں تک کہ سوتے وقت اور سو کے اٹھنے کے بعد دنیا ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اور آپ آخرت کی زندگی کو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ نمازوں کا کیسے اہتمام کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، قبر کے اندر جو بے نمازی ہوگا، جب اس کو قبر کے اندر داخل کیا جائے گا تو سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر یوں گھس جائے گی، یہ اس کا سب سے پہلا عذاب ہوگا۔ اور دوسرا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کی قبر کے اندر آگ ڈال دی جائے گی، اور تیسرا عذاب یہ دیا جائے گا کہ اس کے اوپر ایک اژدہا، ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ اژدہا، وہ سانپ ایسا ہوگا کہ جب وہ ڈسے گا تو اس کے ڈسنے کی وجہ سے وہ قبر کے اندر وہ بے نمازی، وہ گنہگار، وہ 70 گز تک، 70 ہاتھ گز تک وہ نیچے دھس جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ اس سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے، اور وہ سانپ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا، جب تک اس کا عذاب اللہ نے لکھ دیا ہوگا اس کو وہ ڈستا رہے گا۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کھلونا ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہمیں یوں ہی بخش دیا جائے گا، ہم اور آپ سمجھتے ہیں یوں ہی ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ کیا جنت کھیل اور تماشا ہے؟ کیا جنت یوں ہی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہمیں یوں ہی مل جائے گی؟ میرے بھائیو، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، اس کے لیے نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اس کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا، اس کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کو صحیح طریقے سے کرنا ہوگا، نبی کی زندگی پر کرنا ہوگا، اور شریعت مطہرہ پر کرنا ہوگا، سنتوں پر کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، اللہ کے دین سے نہیں جوڑیں گے، ہم اور آپ اس ظلم کے اندر پستے رہیں گے۔ ہماری دنیا بھی خراب، ہماری آخرت بھی خراب۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپیہ کما لیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے گھر بن گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے کاروبار سیٹ ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں، بڑے سے بڑے کالجوں کے اندر پڑھاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے، جب تک ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو داخل نہیں کیا، اللہ کے خوف کو نہیں ڈالا، ہمارا بچہ دنیاوی لحاظ سے چاہے جتنا کامیاب ہو جائے لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو ڈالو۔ اگر ہم اور آپ نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو ڈال دیا تو یہ نمازی بن جائیں گے، یہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ جب تک بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ خود مسجدوں میں آتے ہیں، نہ ان بچوں کو مسجدوں کے اندر لے کر آتے ہیں، نہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول پیدا کرتے ہیں، دین کا ماحول پیدا کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بچے 12 سال سے اوپر کے پہنچتے ہیں، اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرشتہ صفت پیدا ہو جائے، فرشتہ صفت بن جائے، ہمارے بچے ہمارا کہا مان جائیں، ہمارے بچے بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہمارے بچے گناہوں کو چھوڑ دیں، ہمارے بچے نیک اور کار بن جائیں۔ نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو شروع سے ہی نیکی سکھلانی پڑے گی، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر ڈالنا پڑے گا، اپنے گھروں کو دیندار بنانا پڑے گا،
دینی ماحول گھروں کے اندر پیدا کرنا پڑے گا، گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیں، گزشتہ ہفتے میں نے تعلیم کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھی، ذرا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کریں کہ کن لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو شروع کیا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اس مجلس سے، اس مجمع کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کریں کہ ہاں پچھلے ہفتے سے یا پہلے سے ہمارے یہاں تعلیم ہو رہی تھی، یہ پہلے سے نہیں ہو رہی تھی اور اس ہفتے الحمدللہ ہم نے شروع کر دی۔ اٹھائیں ذرا اپنا ہاتھ، کوئی نہیں اٹھائیں گے، فرق ہی نہیں پڑتا، چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے گھروں کے ماحول دینی ہو، چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر نمازی پیدا ہو، چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کا، ہمارے نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ ایمان کہتے کسے؟ جانتے ہی نہیں۔ اپنے خود کے اندر ایمان نہیں تو بچوں کے ایمان کی کیا فکر کریں گے؟ خود نمازی نہیں تو بچوں کے نمازی کی کیا فکر کریں گے؟ خود ہم دیندار نہیں تو اپنی ماں و بہنوں کی دینداری کا کیا فکر کریں گے؟ پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، ہماری بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، ہماری بچی فلاں کے ساتھ پکڑی گئی۔ میں شاید کچھ بہت سخت الفاظ یوز کر رہا ہوں، لیکن حقیقت اس بات کی ہے، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے اور آپ نے اگر اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا نہ کیا تو یاد رکھیے وہ وقت قریب نہیں ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر اپنے گھروں کے اندر داخل کر رہے ہوں گے اور ہمارے بچے ہم سے اپنے ہاتھ چھڑا کر کے غیر مسلموں کو ساتھ جا رہے ہوں گے۔ وقت دور نہیں ہے۔ میں زیادہ گزارشات آپ حضرات سے نہیں کرنا، بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑو۔ بہت وقت گزر گیا، بہت ہو گیا، اب آ جاؤ اور صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرو اور سوچو اور اپنے غور و فکر کرو اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں۔ جب ہمارے دور میں اور ہماری نسلوں کا یہ عالم ہے تو سوچو کہ آنے والی جو نسلیں ہوگی ان کا عالم کیا ہوگا، ان کے ایمان کی کیسے فکر ہو سکتی ہوگی۔ اگر ہم اور آپ نے فکر نہ کی تو یاد رکھیے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم سے ہی آنے والی نسلیں ہیں۔ اگر ہم نے آج دیندار ماحول بنا لیا اور اپنے آپ کو دیندار بنا لیا تو ہماری نسلیں انشاءاللہ دیندار بن جائیں گی، اگر ہم نے نہیں بنایا تو نہیں بنے گی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے ہماری مستورات کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک گزارش آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے کر کے آؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو نماز کی تاکید کرو۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جب نماز چھوڑے تو اس کو مارو، اور جب 15 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اب اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر آؤ، اور اپنے گھروں کے اندر دین کی تعلیم شروع کرو۔ کوئی کتاب آپ کو مل جائے، کتاب نہیں ملے آپ آ کے ملاقات کرو، رابطہ کرو، بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون سی کتاب کی تعلیم آپ کے لیے بہتر رہے گی اور کون سی تعلیم آپ کو کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، اور تمام کی تمام صورتحال آپ کے سامنے آئے گی۔ لیکن جب آپ یہاں آ کر کے اپنے آپ خود کوشش کر کے اور اپنے دل کے ارادے کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہو کیسے، یہ بتا دیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔